الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا
اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اب اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے، لڑائی کیوں نہیں کرتے، جبکہ حالات یہ ہیں کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے وہ چیخ چیخ کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی دوست، کوئی کارساز بنا دے، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہمارے تمام انسانوں کی امتحان کی نوعیت مختلف حالات میں مختلف رکھی ہے۔ بعض اوقات ہمارے اوپر، ہمارے اپنے اوپر کوئی ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں یا ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عام معمول سے زیادہ بڑا امتحان بن جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ واقعات جو وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں ہو رہے ہوتے، وہ کسی اور خطے میں، کسی اور علاقے میں، کسی اور جگہ پر، اور کوئی اور لوگوں پر، کسی اور معاشرے پر، کسی اور قوم پر واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل آزمائش اور امتحان ہمارا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں ویسے تو جہاد کے بارے میں اور قتال کے بارے میں، جہاد کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ قتال ہے، ویسے تو ساری زندگی جہاد ہے، جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہنا، لیکن یہ کوشش بڑھتے 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 ایک واقعہ، ایک وقت آ جاتا ہے کہ کفار کے خلاف لڑنا پڑتا، یہ کوشش لڑائی تک پہنچ جاتی۔ ویسے تو المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہے، لیکن جہاد کی وہ اعلیٰ قسم جو قتال ہے، جو لڑائی ہے، وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں قتال کے فرضیت کے 3 مواقع، 3 مقامات ایسے ہیں جس میں قتال کی فرضیت کا بیان ہوا، اس کے آداب، اس کے شرائط، اور جب قتال شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں تو قرآن کے جا بجا احکام موجود ہیں، لیکن وہ مقامات فرضیت کہ جب اس کے بعد قتال فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی پالیسی لڑائی نہیں ہے، لڑائی کرنا اسلام کی پالیسی نہیں، اسلام کی پالیسی لڑائی کی تیاری رکھنا ہے کہ آپ تیاری رکھیں، لیکن وہ تیاری اس لیے رکھنی ہے تاکہ معاشرے کے اندر اور معاشرے کے باہر ہر طرح کے دشمنوں پر نگاہ رکھی جا سکے، اور اس سے معاشرے کو پاک کیا جا سکے اور معاشرے پر امن قائم کیا جا سکے، اس لیے تیاری رکھیں۔ جس کو معلوم ہوگا کہ تیاری ہے وہ ڈر کے بیٹھا رہے گا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، لیکن وہ موقع جب قتال فرض ہو جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا موقع تو وہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو،
اس کا مطلب اگر کوئی تم سے نہیں لڑتا تو لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی حملہ آور ہے، کوئی انویڈر ہے، کوئی حملہ کرتا ہے تو وہاں قتال فرض ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد دوسری ایک آیت سورہ حج کے اندر جو نزول کے اعتبار سے شاید ان تینوں میں سے پہلی ہے نسبتاً، وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جن لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ لڑے۔ لہذا ایک صورت ہو گئی کہ کوئی آپ کو انویڈر آ کے حملہ آور ہوتا ہے، آپ ان سے لڑیں۔ دوسری صورت یہ ہو گئی کہ کوئی ظالم آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور مستقل اس بستی کے اوپر کفار، منافق، ظالم ظلم کر رہے ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف لڑیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہ آپ کے خلاف کوئی لڑ رہا ہے، آپ تو آرام سے بیٹھے ہیں، قریبی بستی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ ہے یہ آیت نمبر 75 سورہ نساء کی جو میں نے تلاوت کی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ دنیا کے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اب کیا تکلیف ہے؟ اب کیا بہانہ ہے؟ وَمَا لَكُمْ، اب کیا بہانہ ہے کہ تم اب اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں، اب لڑائی کیوں نہیں کرتے، اب کیوں نہیں ٹکراتے دشمن کے ساتھ؟ جبکہ حالات یہ ہیں کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من هذه القرية الظالمة۔ کسی بستی میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں کے کمزور بچے، عورتیں چیخ چیخ کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے، اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے، ہمارے اوپر ظلم۔ یہ صادق آتی ہے یہ آیت مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی، جو بالکل ہمارے پڑوس میں بسنے والی ایک مسئلہ، بلکہ ہمارے شارگ ہے، ہمارا حصہ ہے، اس کے اوپر بھی یہ صادق آتی ہے۔ وہاں ظلم ہو رہا ہے، ہم نہیں لڑتے، پتہ نہیں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور یہی آیت صادق آتی ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سے کون آدمی ہے، کون مسلمان ہے، کس خطے میں رہنے والا مسلمان ہے جس تک یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، وہاں حالات بڑے خراب ہیں، ظالم ظلم کی انتہا کر رہا ہے، کس تک اطلاع نہیں پہنچی؟ کوئی ہے؟ کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی جاننے والا، کوئی نہ جاننے والا، کوئی باخبر، کوئی بے خبر، کوئی ایسا نہیں جس تک یہ خبر نہ پہنچی۔ جب خبر پہنچی ہے تو لڑتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں لڑتے؟ یہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ نہ لڑے، نہیں لڑتے، ہم لڑ نہیں سکتے، میں مولوی ہوں، میرا کام تقریریں کرنا ہے، میں نہیں لڑ سکتا، میں قیامت والے دن اگر یہ بہانہ اللہ کے ہاں چل جائے گا تو ٹھیک ہے، میں مقتدی ہوں، میرا کام بس نمازیں پڑھنا، جمعے پڑھنا ہے، میں اپنی نوکری کرتا ہوں، میرا اپنا کاروبار ہے، میرے اپنے مسائل ہیں، میرا ملک ہے، میرے ملک کے اپنے مسائل ہیں، ہم کہاں لڑیں؟ اگر یہ بہانے اللہ کے ہاں چل جائیں گے تو چلا لیں، مجھے کیا اعتراض؟ لیکن اللہ کا یہ حکم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس کے پاس بہانے ہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ اپنے بہانے بنائے رکھے، اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے تو مجھے کیا اعتراض؟ لیکن ملک کے حکمران، ملک کے سپہ سالار، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج جو ہے ہی اس لیے کہ وہ دشمن کے ساتھ ٹکرا جائے، اگر ان کے پاس بھی کوئی بہانہ ہے تو تیار رکھیں اللہ کو جواب دینے کے لیے۔
اصل ذمہ دار وہ ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب اعلان عام ہوا کرتا تھا قتال کا، لڑائی ہے، تو سارے لوگوں کے اوپر قتال فرض ہو جایا کرتا تھا. سب لوگ اپنے اپنے نام لکھاتے تھے، میں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. فرض عین ہوا تو غزوہ تبوک میں ہوا. باقی جنگوں میں کوئی چلا گیا، کوئی نہیں گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چلے گئے ان کی فضیلت ہے، جو نہیں گئے وہ رہ گئے اس فضیلت سے. لیکن جو فرض عین ہوا تو غزوہ تبوک میں ہوا، سب نکلے. پھر وہاں جو نہیں نکل سکے، یا وہ منافق تھے جو نہیں نکل سکے، یا پھر وہ تھے جن کے پاس بہانہ کوئی نہیں تھا، پھر اللہ نے ان کی توبہ نہیں قبول کی، ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا. 50 دن لگے ان کی توبہ قبول ہونے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ حالات جب خراب ہوا کرتے تھے تو اس وقت لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک فوج بنا لی جاتی تھی، چل پڑتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مختلف جگہوں سے فدیہ اور خراج اتنا آنے لگا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے تھے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم کینٹونمنٹ بنا لیں، کیوں نہ ہم باقاعدہ فوج بنا لیں، ہمارے پاس پیسے ہیں. گورنمنٹ کے پاس پیسے تھے، لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ فوج بن گئی. ٹیکس سارے لوگوں کا ہوتا تھا لیکن لڑتی صرف فوج تھی. تو جس نے لڑنا ہے وہ فوج میں بھرتی ہو جائے، اور فوج چھاونیاں بنا کے بیٹھی رہتی تھی، جب ضرورت پڑتی تھی وہی فوج لڑا کرتی تھی. اس لیے جب سیولین کے ٹیکس سے اور سیولین کے پیسے سے اور پوری قوم کے پیسے سے فوج بن گئی تو پھر لڑائی لڑنا صرف فوج کا ذمہ اور فوج کی ذمہ داری قرار پائی، اور جو باقی سیولین ہیں ان کی ذمہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی لڑیں. آج 58 اسلامی ممالک، کسی کی فوج ہے کسی کی نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر ماڈل وہی چل رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور آج فوج بنی ہوئی ہے. ہماری بھی اللہ کا شکر ہے، دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے. لڑنا ان کا کام ہے، میرا آپ کا نہیں. لہذا اس کے ڈائریکٹ مخاطبین، اس آیت کے ڈائریکٹ مخاطبین یا 58 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں بشمول پاکستان، اور یا ان کے سپہ سالار ہیں بشمول پاکستان. وہ قیامت کو اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھے. رہ گئے ہم، میں اور آپ عام مسلمان، کو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ بے بس، سوائے بے بسی کے اور کچھ نہیں. لیکن ہمارا اللہ تو ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ بات تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی اخلاقی مدد تو کر سکتے ہیں، ہم پوری دنیا کے حکمرانوں کو جھنجھوڑ تو سکتے ہیں، ہم کوئی احتجاج تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے قنوت نازلہ تو کر سکتے ہیں. ہم کچھ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اللہ اکبر. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کریں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا مسئلہ کیا. ان سے پوچھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی مسجد اقصی بڑی اہمیت والی مسجد ہے، اور قرآن حکیم کی وہ آیات جس میں اللہ کی بارکنا فیہا، کم از کم 3 مقامات پر اللہ نے اس بستی کو جو بیت المقدس ہے، اس بستی کو اللہ کی بارکنا فیہا، کہ اس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یہ بڑی برکتوں والی بستی ہے، لہذا شاید یہ علاقے کی جنگ ہے، کہ برکتوں والی بستی جو ہے اس کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے. یا پھر ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ وہ جو وہاں پہ بیت المقدس ہے وہ قبلہ اول ہے، اس کو یہودی بھی اپنا قبلہ کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنا قبلہ کہتے ہیں،
مسلمان بھی اپنا قبلہ اول کہتے ہیں، لہذا اس کی چونکہ اس مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، صرف اس بستی کو اہمیت نہیں دی گئی، صرف بستی میں برکت نہیں رکھی گئی، بارکنا حولہ، اس کی جو ارد گرد کی سارا جو علاقہ ہے اس سارے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا ہے۔ تو یہ برکتوں والی بستی، جب صلیبی جنگیں ہوئی تھی نا تو پوپ اربن ثانی نے، جس نے فرانس کے شہر میں کھڑے ہو کے اپیل کی تھی کہ ساری عیسائیت اکٹھی ہو کے حملہ کر دے بیت المقدس کے اوپر، جب یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ تورات میں لکھا ہے کہ اس بستی کے اندر یا اس سرزمین کے اوپر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہ بڑی برکت والی سرزمین ہے، لہذا حملہ کر دو۔ کوئی تیل کے لیے حملہ کرے، کوئی پانی کے لیے حملہ کرے، کوئی شہد کے لیے حملہ کرے، کوئی سرزمین زرخیز ہو تو اس کے لیے حملہ کرے، کیا یہ ایمان کی یہ کوئی ایمان کا جز ہے؟ یہ کوئی ایمان کا تقاضا ہے؟ اگر ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اگر ہمارا مطلب بھی یہی ہے، ہمارا مقصد بھی اگر یہی ہے، اور ہم بھی بیٹھ کے کہیں کہ چونکہ مسجد اقصی کی بڑی اہمیت ہے اور ہم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ قبضہ یہودیوں کے پاس ہے، ہم ان سے یہودیوں سے قبضہ لینا چاہتے ہیں، اگر صرف برکت والی سرزمین کی وجہ ہے تو یہ ایمان کا تقاضا کوئی نہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ، ان فلسطینیوں کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیچارے کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ علاقے کا مسئلہ؟ اور لڑ پتہ کیسے رہے ہیں؟ وہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، 1948 سے لگے ہیں اپنی جانیں پیش کرنے، بلکہ 1918 سے یہ تحریک جاری ہے، اور اپنی جانیں کس طرح پیش کر رہے ہیں واللہ اعلم، ان کی کیلکولیشن کیا ہے، اور آج کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ بھی کیا ہے واللہ اعلم، لیکن وہ لڑ اس طرح سے رہے ہیں۔ ایمان دیکھیں، 2005 یا 6 میں ایک فلسطینی آیا تھا یہاں، تو ہم نے یونیورسٹی کے اندر ان کا پروگرام کروایا، انہوں نے وہاں پروگرام کرتے وقت یہ بات کی اپنی تقریر کے دوران، انہوں نے کہا کہ اگر 9 فلسطینی مر جائیں، شہید ہو جائیں، 9 فلسطینی شہید ہو اور ایک یہودی مار دیں، 9 فلسطینی ہم شہید ہو جائیں اور ایک یہودی مار دیں، تو کہتے ہیں ہم نے کیلکولیشن کی ہے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ اللہ، کیا جذبہ ہے کہ ہم 9 شہید ہو جائیں اور اس کے بدلے میں ایک یہودی مار دے تو ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، یہ کیلکولیشن ہے کہ 9 اگر شہید ہو جائیں، لیکن وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، ہم ایک یہودی مارنے کے بدلے 5 یا 6 مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ کمال ہے، 5 یا 6 بندے شہید کروا کے آپ ایک بندے کو مارتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جنگ جیت رہے ہیں۔ وہ جنگ ہے کیا؟ وہ کیا جذبہ ہے؟ آپ نے کیا جنگ جیتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے اکثر اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، لیکن میں ذرا سی بات ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو فلسطین ہے نا، اس کے اوپر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری سرزمین، وہ کہتے ہیں اصل اس کے مالک ہم تھے۔ فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ اصل مالک اس کے ہم ہیں، لہذا اس بنیادی طور پر دعویٰ یہ ہے۔ اس کے اوپر ایک تیسری چیز جو ایڈ آن ہو گئی، یعنی اس میں عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ اس کے مالک ہم ہیں، اور ایک تیسری چیز ایڈ یہ ہو گئی کہ جو صہیونی تحریک اٹھی، جس کو صہیونی یا صہیونی تحریک کہتے ہیں، یہ 1897 میں شروع ہوئی ہے۔ 1897 صہیونی تحریک نے بھی گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگایا،
انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ملک ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اسرائیلیوں کا ایک ملک ہونا چاہیے، اور وہ ملک جو ہے یہ درمیان میں مسلمانوں کے دل کے عین درمیان میں ہونا چاہیے، کہ ایک طرف بر اعظم افریقہ ہے، ایک طرف بر اعظم ایشیا ہے، عین درمیان میں قلب کے اوپر کہہ لیجئے، دونوں کے ساتھ بحیرہ روم کی یہ مشرقی سائیڈ ہے، مصر ادھر ساتھ لگتا ہے، مصر کی سرحد لگتی ہے، ادھر سے جارڈن کی سرحد لگتی ہے، ادھر سے شام اور لبنان کی سرحد لگتی ہے، اور یہ عین درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں انہوں نے طے کیا کہ یہاں ہماری گریٹر اسرائیل ہمارا ملک ہونا چاہیے۔ اس وقت صرف خواب و خیالوں میں تھا، ہمارا ملک ہونا چاہیے بس۔ یہ تو اس کے اندر اس وقت کی جو بڑی بادشاہت تھی یو کے، برطانیہ، یہ ان کی بدنیتی ہے، اور یہ برطانیہ کا پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے، اور انہوں نے جو اس وقت حرام زدگی کی تھی برطانیہ نے، اور انہوں نے شریف مکہ کو ساتھ ملا کے پہلے یہ پورا علاقہ اپنی کالونی کے اندر شامل کیا، اور پھر معاہدہ بالفور کے ذریعے سے 1918 میں اسرائیل کو اس کو پہلے بین الاقوامی سرحد قرار دیا، اور پھر طے کر لیا کہ اس بین الاقوامی علاقے کے اوپر جو یہودی ہیں وہ پوری دنیا سے آ کے آباد ہونا چاہے تو وہ آباد ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو آغاز ہوا ہے اس مسئلے کا، یہودیوں کو وہاں آباد کاری کرنے کا جو آغاز ہوا ہے وہ معاہدہ بالفور کے ذریعے سے ہوا ہے، اور معاہدہ بالفور برطانیہ نے کروایا تھا، برطانیہ بعد۔ لہذا اصل مسئلہ انہوں نے پیدا کیا۔ آپ یہاں رہ رہے ہیں اپنے ملک میں، آپ کے ملک کے اندر کوئی باہر سے آ جائے اور آگے کہے کہ ہم یہاں ہیں، یہ ہماری سرزمین ہے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس سوائے لڑنے مرنے کے اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے جو آپ کے گھر میں آ کے گھس جائے، آپ کی بستیوں کو قبضے میں لے لے، اور یہاں پہ وہاں یہودی بسانے کا یوں کام شروع ہوا؟ اللہ اکبر۔ 1947 میں تو جنگ شروع ہو گئی، اور 48 میں انہوں نے آزاد اسرائیل کی ریاست کا اعلان کر دیا۔ بس جیسے جیسے ان کو طاقت ملتی گئی اسرائیل کو، وہ وہاں سے فلسطینیوں کو ملک بدر کرتے گئے اور وہاں جگہ خریدتے چلے گئے، جہاں تک کہ 1967 کی جو جنگ ہوئی ہے 78% علاقہ فلسطین کا وہ سارے کا سارا اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ جب آغاز ہوا تھا 1948 میں، تو اقوام متحدہ جو ہمیشہ یہودیوں کی اور امریکہ کی لونڈی رہا ہے اور بڑی طاقتوں کی لونڈی رہا، اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا ایسے کرتے ہیں، جب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا 54% جو علاقہ ہے 54% وہ یہودیوں کو دے دیا، 45% مسلمانوں کو دیا، اور 1% جہاں پہ بیت المقدس ہے اس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا کہ اس کے اوپر سب کا حق ہے، اور اس کو اس طرح سے اس نے تقسیم کی جو بڑھتے بڑھتے 1967 میں 78% علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر ہمارا حق ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا حق ہے، تاریخی طور پر یہودی ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ اب میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک قرآن کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے، اور ایک تاریخ کے حوالے سے۔ تاریخ میں یہ جو مقامی آبادی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ مقامی آبادی کون تھے؟ مقامی آبادی کنعانی تھے، کنعان، فلسطین کو کنعان کہا جاتا تھا۔ یہ جو بنیادی کنعانی قبیلہ تھا یہ بنیادی طور پر عرب قبیلہ تھا، اور عرب قبیلہ ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ وہاں پہ آباد تھے اس لیے اس علاقے کا نام ہی کنعان تھا، اور بحیرہ روم کی جس کو میڈیٹرینین سی بھی کہتے ہیں، بحر متوسط بھی کہتے ہیں، اس کی جو مشرقی سائیڈ ہے اس کے اوپر جو قبیلے آباد تھے، یہ میں بات کر رہا ہوں 4-4.5 ہزار سال پہلے کی، اس وقت جو قبیلے وہاں پہ آباد تھے ان کنارے پہ آباد
قبیلوں کو فلسطی کہا جاتا تھا یا بلسط کہا جاتا تھا یا فلسطی کہا جاتا تھا۔ وہ جو مقامی آبادی ہے فلسطی ہے یا مقامی آبادی کنعانی، ان کنعانیوں اور فلسطینیوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہوئی اور وہ جو مقامی آبادی بنی وہ آبادی وہ فلسطینی کہلائے اور یہ علاقہ فلسطین کہلائے۔ یہودی کب آئے، بنی اسرائیلی کب آئے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کی حکومت رہی۔ تاریخ آپ نے دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر گئے تھے اور چلے گئے تھے مصر، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو غرقاب کرایا اللہ سے دعا کر کے، وہاں سے یہ نکلے، تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ ہم فلسطین میں واپس آ جائیں، جو کنعان تھا، جو ان کا اصل وطن تھا، کہ ہم یہاں واپس آ جائیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں تھے، ان کا خیال تھا ہم وہاں واپس آئیں۔ لیکن یہ وہاں واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس چلیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے۔ سورہ مائدہ پڑھیں، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام منتیں کرتے رہے داخل ہو جاؤ، اللہ نے فتح لکھ دی ہے، لیکن یہ بد وقت داخل نہیں ہوئے۔ نہیں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ فتح مؤخر کر دی۔ پھر یہ میدان تیہ کے اندر پھرتے رہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کی حیثیت رکھتے تھے، بعد میں نبی بنے، ان کے قیادت میں بالآخر ان کا قبضہ ہوا۔ یہ بات ہوگی 1000 قبل مسیح کے قریب۔ 1000 قبل مسیح کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے۔ اس وقت سے لے کر 584 قبل مسیح تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے کوئی 600 سال قبل، اس وقت تک ان کا قبضہ وہاں رہا ہے۔ یہ ٹوٹل 400 سال بنتے، کیونکہ فلسطینیوں کے اوپر بعض اوقات مصریوں نے بھی قبضہ رکھا ہے، بعض اوقات آشوریوں نے بھی قبضہ رکھا ہے، بعض اوقات اس کے اوپر قبضہ جو ہے عیسائیوں کا بھی رہا ہے، بعض اوقات یہودیوں کا بھی رہا ہے، لیکن اصل وطن فلسطینیوں کا اپنا وطن ہے، وہ اصل وہاں کے باسی ہیں، انہی کا حق ہے۔ لہذا ٹوٹل پوری تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل وہاں پہ 400 سال قابض رہے ہیں، 1000 سال قبل مسیح سے لے کر 584 قبل مسیح۔ 584 میں بخت نصر آیا تھا، بخت نصر نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، سارے یہودیوں کو 1 لاکھ یہودی قید کر کے وہ لے گیا تھا، اور یہ سارا شہر برباد کر دیا تھا اس نے۔ پھر اس کے بعد جو سائرس ایرانی آیا، اس نے آ کے اس کو چھڑایا اور یہودیوں کو واپس یہاں لا کے آباد کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد، ان کی بعثت کے بعد 137 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور یہاں سے چلے جانے کے بعد، ٹائٹس رومی آپ نے سنا ہوگا، وہ روم کا بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا۔ ٹائٹس رومی نے حملہ کیا اور اس نے یہودیوں کو ملیا بیٹ کر دیا، لہذا اس کے اوپر جو قابض ہو گئے وہ عیسائی قابض ہو گئے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تھے اس وقت بھی وہاں کے قابض عیسائی تھے، اور جب ان سے قبضہ چھڑایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، تب بھی وہاں کے قابض عیسائی تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ یہودیوں سے نہیں کیا تھا، عیسائیوں سے کیا، اس لیے کہ یہ حق عیسائیوں کا قبول کیا گیا کہ عیسائی وہاں تھے، ان کو اپنی عبادت کی اجازت دی گئی۔ یہودی اگر وہاں پہ کوئی تھے تو ان کو نکال باہر کیا گیا، اس لیے کہ یہودیوں کا وہاں پہ کوئی حق نہیں بنیادی اعتبار سے۔ رومیوں کا بھی حق صرف اس لیے قبول کیا گیا کہ وہ اس وقت قابض تھے، اس لیے ان کا حق قبول کیا۔ اس تاریخ میں کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں نظر آتا کہ فلسطینی جو وہاں کی مقامی آبادی ہے وہ وہاں سے باہر نکلے ہوئے ہوں۔ یہ ان کی آبادی ہے، ان کی جگہ ہے، ان کا گھر ہے۔ یہودیوں نے کام یہ شروع کر رکھا، اس وقت 96% علاقہ جو فلسطین کا ہے وہ اسرائیل قبضہ کر چکا۔ اور یہ جو غزہ کی پٹی آپ سنتے ہیں نا،
یہ بحیرہ روم کے ساتھ ہے، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف یہ پٹی ہے، تھوڑا سا علاقہ مصر کے ساتھ ملتا ہے، کبھی نقشے میں دیکھیں، اور 23 لاکھ وہاں کی آبادی ہے، غزہ کی پٹی، اور یوں کہہ لیں کہ یہ 23 لاکھ لوگوں کی مشترکہ جیل ہے، پوری دنیا سے اس کا رابطہ کٹا ہوا ہے، پوری دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ کیوں؟ اسرائیل نے اس کو ایک جیل میں ایک تبدیل کیا ہوا ہے، اس کی کیفیت اس وقت ایک جیل کی ہے۔ یہ جو حالیہ آپ نے دیکھا کہ حملہ کیا ہے، پتہ غزہ والوں نے کیا۔ غزہ والوں کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ بیچارے ایک بہت بڑی جیل کے اندر رہتے، دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ کوئی نہیں، ارد گرد اسرائیل ہے، ایک طرف سمندر ہے، ان کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے دنیا کی جو سب سے لیٹسٹ اور ٹیکنیکل فوج ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو 2 دن کے لیے بے بس کر دیا، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کسی نے ری ایکشن بھی نہیں دیا۔ یہ کیسے ہوں گے؟ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سب اللہ کو پتا۔ اتنا بڑا دھوکہ ہے، کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہ 9/11 ہی کیا ہو، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں کچھ نہیں پتا، تو میں کل سوچ رہا تھا کہ آج سوشل میڈیا اتنا تیز ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی تیز ہے، سیٹلائٹ تک سے خبریں آ جاتی ہیں، ہر جگہ کی ایک ایک لمحے کی خبر آ جاتی ہے، پھر بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہاں ہو کیا رہا۔ لیکن جو واقعہ کربلا ہوا تھا نا، اس کا بدبختوں کو سب پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، اندازہ تو کریں۔ واقعہ کربلا کے بارے میں سب کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے کس نے کیا کیا تھا، آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور کسی کو نہیں پتا اس میں کتنا دھوکہ ہے، کتنا فراڈ ہے، کون کیا چال چل رہا ہے، سازش کتنی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بمباری ہو رہی ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ بیچارے فلسطینیوں کے اوپر ہو رہا ہے، چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، ظلم تو انہیں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ان کے گھر برباد کر دیے گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ کلسٹر بمبوں سے بمباری کی گئی ہے، یوں وہ پوری کی پوری لائن آتی ہے جہازوں کی، اور وہ پوری لائن یوں کر کے بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارے ہیں کتنے کو، اور کتنا کو لمبا چوڑا ایریا ہے، اور ان کو تباہ و برباد کرنے کا مجھے تو لگتا ہے بہانہ ہی بنایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا سن لیجئے، یہ صرف بیت المقدس کا معاملہ نہیں ہے، آج وہاں پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو بچو گے تم بھی نہیں مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں تم بھی اگلا نشانہ ہو۔ لہذا یہ جنگ جو ساری دنیا میں واللہ عالم یہ تیسری عالمی جنگ چھڑنے والی ہے یا کیا ہونے والا ہے واللہ عالم، لیکن ہر مسلمان جب تک یہ نہ سمجھے کہ یہ میری جنگ ہے، اس وقت تک ہمارے دل سے دعا بھی نہیں نکل سکتی۔ یہ یہودیوں نے جو پوری دنیا کے اندر سازشیں برپا کر رکھی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی سازش کا جو شاخسانہ ہے وہ اسرائیل کا قیام، اور اسرائیل نے قائم کر کے اب وہاں پہ بیچارے وہ جو مغربی پٹی کے اندر بھی جو مسلمانوں کے یا فلسطینیوں کے جو بستیاں ہیں ان کے اندر جگہ خرید لی۔ مثلا یوں گلی جا رہی ہے، اس گلی کے آخر پہ ایک جگہ جو ہے وہ یہودی نے خرید لی، اب گلی آگے سے بند ہے، پھر اگلی گلی جا رہی ہے، پھر آگے یہودی کی جگہ ہے، پھر آگے جا رہے ہیں پھر یہودی کی جگہ ہے۔ آپ نقشے میں دیکھیں وہ پورا فلسطین وہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، وہ اس لیے ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے کہ وہ بیچارے ایک نے دوسرے کو ملنے جانا ہو، یعنی غزہ کی پٹی الگ ہے اور باقی جو مغربی کنارہ ہے اس میں بھی ساری بستی اسی طرح سے کی ہوئی ہے، اگر ایک فلسطینی نے دوسرے فلسطینی کو ملنے جانا ہو تو 10 قسم کی چیک پوسٹیں وہ گزر کے جاتا ہے، وگرنہ اس کو وہ جا نہیں سکتا ملنے کے۔ اس لیے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بیچارے پورے کے پورے قید خانے میں رہ رہے ہیں، اور ایک قید خانے میں ظلم کا شکار ہیں، اوپر بم مارے جاتے ہیں، ادھر سے قید کیا ہوا ہے، اور نہ ان کے پاس خوراک پہنچتی ہے، نہ ان کی خبر دنیا تک پہنچتی ہے۔ یہ ظلم اس وقت کی جدید ترین دنیا میں ہو رہا ہے اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا۔ یہ قیامت والے دن 58 اسلامی ملک اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ، ہم جو عام مسلمان، ہم تو بے بس۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم ان کے لیے دعائیں کریں،
اور بہت ساری تنظیمیں وہاں تک خوراک وغیرہ پہنچا رہی ہیں، یا کم از کم ہم ان کے لیے وہ خوراک وغیرہ کا بندوبست کریں۔ جو تنظیمیں وہاں پہ پہنچ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ پہنچتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے آج مدد چھوڑ دی تو یاد رکھیے ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام یہ ایٹ سٹیک ہے، کیونکہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہیں وہ سارے کے سارے بھائی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو اکیلا چھوڑتا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ اور اگر ہم آج سپرد کر کے آرام سے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، تو پھر قیامت والے دن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ لہذا جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو کوئی عمل کر سکتا ہے وہ عمل کرے۔ اقبال نے کہا تھا کہ پیش کر غافل عمل، یعنی یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے تو کر گزرے، وگرنہ یہ پھر دوبارہ موقع شاید نہ ملے۔ ہماری زندگی یہ صرف ایک سانس کے ساتھ جڑی ہے، اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے اور باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ آئے، پھر ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج طاقت موجود ہے، سانس چل رہی ہے، وہ کام کر گزرے جو اللہ کے ہاں ہم جواب دینے میں سرخرو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو درست ایمان نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔